بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تاریخ مدینہ قدم بقدم کا آج چھٹا حصہ ہے۔ ہم فضائل مدینہ منورہ پڑھ رہے تھے۔ محترم ناظرین، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ منورہ پاکیزہ ہے، وہ برے کو بہر نکال دیتا ہے جیسے آگ لوہے کی میل کو نکال دیتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بدو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام پر بیعت کی۔ اگلے روز مدینہ منورہ کی آب و ہوا کے سبب بیمار ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا، میری بیعت توڑ دیجئے۔ نیت یہ بدو 3 دفعہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیعت توڑنے کا کہا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا۔ پس وہ اعرابی چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مدینہ ایک بٹھی ہے جو میل کچیل کو نکال دیتی ہے اور اچھے کو رکھ لیتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ جو اہل مدینہ سے کوئی برائی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے پگھلا کر رکھ دے گا جیسے پانی نمک کو پگھلا کر حل کر دیتا ہے۔ حضرت سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ ملک یمن فتح ہوگا، وہاں سے کچھ لوگ سواریاں لے کر مدینہ منورہ آئیں گے اور اپنے اہل و عیال اور مطیع و فرما بردار لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ حالانکہ اگر وہ جان لیتے کہ مدینہ منورہ میں رہنا ہی ان کے لیے بہتر تھا، پھر شام فتح ہوگا، وہاں کچھ لوگ سواریاں لے کر مدینہ آئیں گے اور اپنے اہل و عیال اور مطیع و فرما بردار لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اگر وہ جانتے کہ مدینہ میں رہنا ہی ان کے لیے بہتر تھا، پھر وہ عراق فتح ہوگا، وہاں سے کچھ لوگ سواریاں لے کر مدینہ آئیں گے اور اپنے اہل و عیال اور مطیع لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، مگر وہ جانتے کہ مدینہ میں رہنا ہی ان کے لیے بہتر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مدینہ کو اچھے حال میں چھوڑ جاؤ گے، وحشی جانور درندے اور پرندے یہاں آ کر بسیں گے، اور آخر میں مزینہ قبیلہ کے 2 چرواہے مزینہ قبیلہ کے 2 چرواہے مدینہ منورہ میں آئیں گے تاکہ اپنی بکریاں لے جائیں۔ جب وہ مدینہ میں داخل ہوں گے تو ہر طرف وحشی جانور دیکھیں گے۔ جب وہ اپنی بکریوں کو لے کر ثنیہ الوداع پر پہنچیں گے تو وہ اوندے منہ گر پڑیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایمان مدینہ کی طرف ایسے لوٹے گا جس طرح سانپ اپنی بل کی طرف لوٹ آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس مدینہ کی طرف لوٹتے اور مدینہ منورہ کی دیواروں پر نظر پڑتی تو اس کی محبت کی خاطر اپنی اونٹنی کو تیز چلاتے، اور اگر کسی اور سواری پر ہوتے تو اس کو بھی ایڑی لگاتے تھے تیز کرنے کے لیے۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم جنگ تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی طرف واپس لوٹے تو قریب آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال هذه طابۃ، یعنی یہ تو پاکیزہ شہر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بنو سلمہ جو کہ انصار کا ایک معروف قبیلہ تھا، اپنی رہائش گاہوں کو چھوڑ کر
جو کہ مسجد نبوی سے دور تھی، مسجد نبوی کے قریب آنا چاہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کو ناپسند فرمایا اور ان سے فرمایا کہ کیا بنو سلمہ کے لوگوں تم اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے؟ چنانچہ انہوں نے نقل مکانی کا ارادہ ترک کر دیا، یعنی جتنا دور رہیں گے تو مسجد آنے کے لیے جتنے قدم لگیں گے اتنا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا، تو اس لیے اگر قریب رہیں گے تو پھر آپ کے قدموں کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں دجال مسیح کا کوئی خوف نہ ہوگا۔ اس وقت مدینہ طیبہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے موجود ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بھر میں کوئی شہر ایسا نہیں جس کو دجال نہ روندے گا مگر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ، یعنی مقدس حرمین شریفین میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ان مقدس حرمین کی حفاظت کے لیے فرشتے صفیں باندھے کھڑے ہوں گے۔ پھر مدینہ منورہ میں 3 دفعہ زلزلہ آئے گا جس سے اللہ تعالی ہر کافر اور منافق کو مدینہ منورہ سے نکال بحر کر دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دجال کے متعلق ایک لمبی حدیث بیان فرمائی کہ جس کا ٹکڑا یہ ہے کہ دجال مدینہ منورہ میں ایک جانب آئے گا، اس پر مدینہ منورہ میں داخل ہونا حرام کر دیا گیا ہے۔ اس وقت مدینہ طیبہ کا ایک آدمی جو سب لوگوں سے نیک اور صالح ہوگا یا نیک لوگوں میں سے ایک نیک آدمی مدینہ منورہ سے نکل کر دجال کے پاس جا کر کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو دجال ہے، تیرے متعلق ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیان فرما چکے ہیں۔ اس وقت دجال اپنے پیروکاروں سے کہے گا اگر میں اس شخص کو مار کر دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم لوگ میری پیروی کرنے میں شک تو نہیں کرو گے؟ وہ سب کہیں گے ہرگز نہیں۔ تب دجال اس مومن کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ جب یہ مومن مقتول شخص زندہ ہوگا تو کہے گا اللہ کی قسم اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ اب دجال اس مومن کو دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا مگر ناکام ہو جائے گا۔ دیکھیں، دجال کا ایک مومن کو مارنا پھر اسے زندہ کرنا ایک نشانی کی تصدیق ہو گئی جس کی پیش گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ دجال ایک مومن کو مار کر زندہ کرے گا۔ در حقیقت کفار و منافقین اور مسلمانوں میں ایک خط امتیاز پیدا ہو جائے گا۔ بعض لوگ اس نشانی سے کافر بن جائیں گے اور مسلمانوں کے ایمان اس واقعے سے مزید قوی ہو جائیں گے اور ان کا ایمان اللہ رب العزت اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید پختگی اور کامیابی دارین کا سبب بن جائے گا۔ دجال چاہے کتنی خرافات اور نشانیاں اپنی دکھلاتا چلا جائے مگر مسلمان اس کے فتنے سے متاثر نہیں ہوں گے بلکہ اس کی جھوٹی خدائی کا انکار کرتے چلے جائیں گے۔ اس فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہیں گے، جیسا کہ مدینہ منورہ کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 فتنوں سے پناہ کی دعا مانگی۔ آخری تشہد میں درود کے بعد لازمی طور پر پڑھنے کی ہدایت امت ناجیہ کو فرمائی، جس کے پڑھے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اب آپ بھی خود آخری تشہد کے درود کے بعد اس دعا کو پڑھتے اور اپنی امت کو بھی پڑھنے کی ہدایت فرماتے تھے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن عذاب المحیا وممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، قبر کے عذاب، دوزخ کے عذاب، زندگی و موت کے فتنے،
مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مدینہ طیبہ کے مصائب و مشکلات پر صبر کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، یہ یوم قیامت میں اس کی گواہی دوں گا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ طیبہ میں مشکلات و مصائب میں صبر کرنے والے کے لیے میری امت کو خوشخبری ہے کہ قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا یا میں اس کی گواہی دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کا رتبہ عطا فرما اور میری موت کو اپنے رسول کے شہر میں نصیب فرما۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب لوگ اپنے اونٹوں کو طلب علم کے لیے مختلف اطراف میں دوڑائیں گے مگر وہ مدینہ کے عالم سے کوئی بڑا عالم کہیں نہیں پائیں گے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مدینہ طیبہ کو یثرب کہہ بیٹھے اے اسے اللہ عز و جل مغفرت و بخشش اسے مانگنی چاہیے کیونکہ یہ پاکیزہ ہے اور یہ پاکیزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں موت کی تمنا رکھو کیونکہ میں یہاں پر مرنے والے مسلمانوں کی شفاعت کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں موت کی تمنا رکھو کیونکہ میں یہاں پر مرنے والے مسلمان کی شہادت دوں گا۔ یہ مدینہ منورہ کے فضائل احادیث کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ النبی کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔